السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. کان فیل ہو گیا. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 194 سیریل ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی، کس طریقے کی محنت کی، اس پر ہم نے بات کی. اور پھر دوسری چیز، آپ نے جو تربیت فرمائی وہ کس قسم کی تربیت فرمائی. تو اس تربیت کی بنیادی چیزیں، ہو سکتا ہے آج یہ اس کا آخری ہو، اب اس کے بعد دوسری بات ہم شروع کریں گے. آپ نے جو اخلاق کی تربیت ہماری فرمائی، اس میں ایک چیز تواضع اور خاکساری ہے. تواضع کہتے ہیں تکبر کا الٹا، تکبر کا ضد. تکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. چادر سے اس نے تشبیہ دی ہے تکبر کی. آپ دیکھیں کوئی آدمی چادر تان کے سو رہا ہو اور آپ اس کو کھینچیں تو فطری طور پر اس کو بہت غصہ آتا ہے. آپ اس کا ایسے اٹھائیں تو اتنا غصہ نہیں آئے گا. اگر آپ پیر کی طرف سے چادر کھینچے نا، وہ بہت ناراض ہوگا. اسی طرح پروردگار عالم نے تکبر کو چادر سے کمپیئر کیا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس کو نہیں ٹچ کرو. اچھا، تکبر کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تواضع ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو جس پوزیشن میں ہے اس سے کم تر سمجھے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا فرمائی کہ لوگوں دعا یہ کیا کرو کہ اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس. اللہ، میں اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں نیچا جانتا رہوں گرچہ لوگ مجھے اونچا جانتے رہیں. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں چھوٹا ہوں تو اس کے اندر پھر تکبر نہیں آ سکتی، اور اسی کا نام تواضع اور خاکساری ہے. اچھا، ایک خاکساری بناوٹی ہے، جیسے میں خاکسار ہوں، فقیر ہوں، بوریا نشین ہوں. یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ صرف لفظی ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو دوسرا آدمی بھی تم کو فقیر بولے تو تم کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کا معیار ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے جناب میری کیا حیثیت ہے، میرے غریب خانے پر آئیے، یہ وہ جو اس سے جو بولتے نا، اگر اس کے صحیح معنی میں اس کے گھر کو آپ غریب خانہ کر دیں تو وہ اندر سے فرنٹ ہو جاتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کیا تواضع؟ یہ آرٹیفیشل تواضع ہے، مصنوعی تواضع ہے. اس کی شریعت میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں. کوشش یہ کرتے تھے کہ جب آپ کبھی چلتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ خود آگے رہیں لوگ پیچھے پیچھے رہیں. آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑپن کا اظہار ہوتا ہے. لہذا جب آپ بھیڑ چلتی تھی، اب آپ دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، وہ آگے وہ چلتا ہے تو پیچھے پیچھے سب رہتے ہیں. ہمارے یہاں جنازے میں یہ بات بتائی گئی، جنازے میں بھی یہ بات کہ جنازے کو آگے رکھو، اس کے بھی کیا رہو، پیچھے رہو. وہ مرنے والے کے سے بھی تم زیادہ بہتر نہیں. بات سمجھے میری؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی عادت یہ تھی کہ آپ مجمع میں کبھی بھی آگے نہیں چلتے تھے. اگر کبھی ایسا لوگ کرتے کہ دھیرے ہو جاتے کہ حضور آگے ہو جائیں تو آپ ان سے دھیرے ہو جاتے تھے، اور نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ بھیڑ میں ہی چلتے رہتے تھے. کبھی بیٹھتے تھے. آپ دیکھیں بڑے لوگ ہوتے ہیں نا،
کبھی آفس میں یا گھر میں کوئی بڑا آدمی ہوتا صوفہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پیر کو پیر اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے. اب کوئی ملنے آیا اس سے چھوٹا درجہ تو وہ پیر اپنا سیدھا نہیں کرتا, وہ اپنا پیر ایسے رکھے رہتا ہے. اور اب تو بہت سے ایسے پوزز دیے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اخبارات وغیرہ میں. کل بھی ایک میں نے پوز دیکھا کہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور پیر کو پیر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور جوتا ایسے فیس کر رہا ہے لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً زمین پر بیٹھتے تھے, اور جب بیٹھتے تھے تو کبھی بھی پیر پھیلا کر کے لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. ہمیشہ جو ہے وہ آپ پیر سکڑا ہوا رکھتے تھے, اور اگر کبھی تنہائی میں آپ پیر پھیلائے بھی رہتے تھے اور جیسے ہی کوئی آ جاتا تھا پھٹ سے اپنا پیر. حالانکہ اگر آپ ذات کو دیکھیں, آپ اپنے درجے کو دیکھیں ان کے, تو یہ سب چیز بہت چھوٹی تھی ان کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مینٹین کر رکھا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر میری چھوٹی سی بھی ایسی کوئی چیز ہو جائے گی تو لوگ کیا کریں گے, اس کو پوری زندگی کے لیے نمونہ بنائیں گے. کیوں؟ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کیا کیا ہے, بہت ہی مضبوطی سے تھامے رکھا کہ امت بچلنے نہیں پائے. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بد اخلاقی اس وقت مسلمانوں میں ہے. دوسری قوموں کے مقابلے میں, خاص کر یورپین کے مقابلے میں اگر آپ مسلمانوں کو کمپیئر کریں گے تو بد اخلاقی بہت زیادہ ہے. اس کی آپ کو وجہ آج بتاتا ہوں, کیا چکر ہے اس کے پیچھے. حالانکہ ان کے پاس خوف خدا بھی نہیں ہے, تمہارے اتنے ان کے پاس مدرسے بھی نہیں ہیں, نہ خانقاہیں ہیں, نہ لوگوں کے مرید ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ سے اچھا بہیو رہتا ہے ان کا. اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ ہم اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ نرے جو ہے وہ جاہل. کیا ہے حقیقت میں کہ ایک وجہ, اب ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں, ایشیا کی بات کر رہے ہیں, کہ یہاں پہ جو مسلمان ہوئے ہم لوگ 200 سال پہلے, 300 400 سال پہلے, تو ہم کو مسلمان تو کیا گیا لیکن ہماری تربیت نہیں کی گئی. مطلب ایک کسی بزرگ کے ذریعے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے, اس نے سوچا کہ ہم آگے بڑھیں گے, کام آگے کریں گے, یہ پیچھے والے کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم اپنی تہذیب کو جو ہے نا وہ اسلامی نہیں بنا پائے. بات سمجھ میں نہیں؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بنیادی وجہ یہ ہے, جو میں نے دورہ کیا ان کنٹریز کا, ان کے یہاں جو اسکول کا سلیبس ہے نا, وہ نیچی کلاس کا جو سلیبس ہے وہاں سے تربیت کی جاتی ہے, پڑھاتے نہیں ہیں. جاپان میں خاص کر, یہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں یو کے جی کا بیگ آپ نہیں اٹھا سکتے. اس وقت یو کے جی میں جو کتابیں ہیں آپ ان کے بیگ کو کیری نہیں کر سکتے. وہ نہیں کیری کرنے سے ہی جو ٹرالی کا سسٹم آیا کہ بیگ میں جو ہے کیا ہے وہ ٹرالی لگی ہے, کیونکہ اتنا ہیوی لوڈ ڈال دیا گیا ہے بچے کے اوپر کتاب کا کہ بچہ وہ کیری کر نہیں سکتا. ان کے پاس کیا ہے, ایک بھی کتاب لے کر بچہ نہیں جاتا. یو کے جی ایل کے جی میں کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو وہ وہیں اسکول میں رکھی جاتی ہے. بچہ آئے گا پڑھے گا. وہ کیا کرتے ہیں, میں نے بہت گہرائی سے ساری باتوں کو ان کو وزٹ کیا. کلاس میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ان کو سب سے پہلے اپنی تہذیب ہی سکھلاتے ہیں 2 سال تک لگاتار. میں ایک جگہ پہ انوائٹ تھا دعوت میں, تو دلی کے ایک صاحب تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں بچی کی تربیت یہاں کیسی ہوتی ہے. تو ہم صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ ٹیشو پیپر نکالیے اور نکال کر ایسے پوچھیے اور پھینک دیجیے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے دیکھیں یہ بغیر بتائے ہوئے ٹیشو پیپر اٹھائیں گے اور لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. اور انہوں نے کہا ایسا آپ 50 مرتبہ کریں گے تو یہ 50 مرتبہ ڈسٹ بن میں لے جا کر کے کچرا ڈالیں گے. ہم نے اٹھایا ٹیشو, ایسے ہی اٹھایا, اٹھا کر پھینک دیا. ایک چھوٹی سی بچی میرا 5 سال کی رہی ہوگی, وہاں سے اٹھی, اٹھنے کے بعد ٹیشو اٹھایا, کونے میں ڈسٹ بن رکھا تھا, لے جا کے ڈالا. میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیشو اٹھایا, اس طرف پھینکا. دوسری بچی ادھر جو بیٹھی تھی اس نے اٹھایا, لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں اسکول میں سکھلایا جاتا ہے, یہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ مدرسے میں سسٹم ہے نہ کالج میں سسٹم ہے. سب سے زیادہ ہے کہ بچہ اسپیلنگ جان جائے اور یہ فلاں جان جائے,
لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. مدارس صرف علم دیتے ہیں، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے یہاں عربوں میں اس ڈپارٹمنٹ کا نام، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، عربوں میں اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہوتا ہے تربیت و تعلیم. لفظ تربیت اور تعلیم کو دونوں کو ملا کر کے ہی ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا گیا ہے. میسج پاس کیا جاتا ہے کہ تعلیم بغیر تربیت کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، کیا فائدہ اس کے پڑھے لکھنے سے؟ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، سوسائٹی میں لوگوں کو لفٹ ہی نہیں دیتا ہے، تکبر میں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تربیت کی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس تربیت کا سسٹم نہیں نافذ ہو سکا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم ہر چیز میں بے تکے ہو گئے. اچھا، کچھ کیا ہوا کہ ان کنٹریز کی پرابلمس ہیں. ان کے پاس قانون ہندوستان کا بہترین ہے اگر کمپیئر کریں ٹو ادر کنٹریز. بہت اچھا قانون ہے، آپ کبھی بیٹھ کر دیکھیں ہندوستان کے قانون کو. ہمارے پاس اور ان کے پاس قانون میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارا قانون اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس قانون اپلائی نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ مسجد میں دیکھیں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. آپ نے چپل اتاری ہے، وہ آئے گا اپنے پیر سے دونوں چپل ایسے کرے گا، اپنی چپل بیچ میں اتارے گا. اچھا، اب وہ دوسرا جب آئے گا، وہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے بعد والا بھی ہماری چپل کے ساتھ یہی بیہیو کرے گا، وہ دوسرا اس کی چپل کو کرے گا. چپل جب وہ پہننے لگے گا، آپ دیکھیے یہ ساری باتیں میں نوٹ کرتا رہتا ہوں. وہ جو چپل پہننے لگے گا تو ڈائریکٹ اپنی چپل پہ پیر نہیں رکھے گا، وہ دوسرے کی چپل پہ پیر رکھے گا، پیر رکھ کر کے پھر اپنی چپل پہنے گا. یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی ہی نہیں جاتی ہیں. بچپن سے لے کر کے آخر عمر تک ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ان لوگوں کی تربیت کی جو نرے بدو تھے. بدو کہتے ہی ایسے آدمی کو جس کو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاشرے میں ایسا بنا دیا تھا کہ لوگ دنگ کرتے تھے کہ یہ اونٹ کے چرانے والے، یہ پیدل چلنے والے، پیروں میں چپل نہ پہننے والے، اتنا ان کے پاس اخلاق کہاں سے آ گیا. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو شو کرنا تھا ان کے سامنے. ہماری بھی کیا ہے، ہم جیسے عالم ہیں، ہم نماز شو کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں مولانا صاحب رکوع ایسے کر رہے ہیں، تو ہوتا ہے نا کہ آپ میری کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پبلک دیکھتی ہے کہ یہ عالم ہے، ایسے پڑھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم وہی چیز اخلاقیات میں داخل کریں تو پبلک دیکھ کر کے اس کے اخلاق سدھر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے بدتر ہیں. اس کے نتیجے یہ برآمد ہوتے ہیں کہ ہمارے ذاتی طور پر اخلاق کی کوئی چھاپ پبلک کے اوپر نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا کیا، اپنے اوپر نافذ کر کے اب لوگوں کی تربیت کی نتائج برآمد ہو گئے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو حقیقت میں تواضع اسی کا نام ہے. اب میں نے 2-3 باتیں لکھی، اس کو غور سے سنیں. بڑوں کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھنا، یہ تواضع کی پہچان ہے. غریبوں کے سامنے اپنے آپ کو مالداری کا زعم نہیں کرنا. ایک دن ایک صاحب کی گاڑی پہ بیٹھے جا رہے تھے، نام نہیں لیں گے، یہیں شہر میں. تو ایک آدمی نے گاڑی غلط ڈرائیو کی، تو وہ کہتا ہے ماروتی 800 لے کر کے دیکھو کیا نقشہ مار رہا ہے. اس کو کیا دام ہے کہ میں سوئفٹ پہ چل رہا ہوں. یہ تواضع کے خلاف ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. جو اس کو ماروتی 800 کو آپ نے جو گری نگاہ سے دیکھا نا، یہی اللہ کے رسول نہیں چاہتے. یہ سب ہمارا مزاج ہے. ابھی آپ ہائی فائی موٹر سائیکل لے کر کے جا رہے ہیں، بیچارہ کوئی بکی ٹائپ لے کر جا رہا ہے، وہ غلطی کرے گا تو آپ کو ہر بڑا آدمی چھوٹے کو غلط سمجھتا ہے. کار والا آٹو کو غلط سمجھتا ہے، آٹو والا موٹر سائیکل کو غلط، موٹر سائیکل والا سائیکل کو غلط، سائیکل والا پیدل والے کو غلط، سب ایک دوسرے کو. کبھی آپ دیکھیں ہم غلطی کیے بھی رہے ٹریفک میں، ہم کو اسی کی غلطی نظر آئے گی جو ہم سے کیا ہے، کم درجے والا ہے. ہم کبھی نہیں نوٹس کریں گے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ فورن کنٹریز کا سفر کریں، وہ لوگ جن کو کچھ ایمان نہیں، اگر ایک ٹریفک کی غلطی کرے گا وہ نا،
تو آپ سے سوری کیے بغیر گاڑی اپنی آگے نہیں بڑھائے گا, آپ کو بول کر جائے گا کہ صاحب غلطی ہو گئی. سمجھے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی کبھی, مطلب مثال کے طور پر آپ کا حق نہیں ہے داخل ہونے کا اور آپ داخل ہو گئے, دوسرے کو تکلیف ہوئی تو اس کو بھائی معاف کرو یار, ہم جلدی میں, ایسی کوئی بات ہمارے پاس, ہم تو بنتے ہیں ہم نے کوئی غلطی ہی نہیں کی ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارا جو ہے وہ فالٹ ہے. تو علم والے کے سامنے یعنی غریب کے سامنے اپنے آپ کو مالدار سمجھنا, میں نے ایک ایسی مثال دی. علم والے کے سامنے, ابھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا سمندر ہے, ہم اس کی باؤنڈری بھی نہیں کھینچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی ہیں, لیکن علم کی اگر آپ بات دیکھیں تو بہت عجیب و غریب ذات گرامی ہے. صحابہ کی تربیت کیا فرمائی کہ جب ہم بات کرتے رہیں تو خاموش ہو. صحابہ ایک جواب جانتے بھی ہیں تو بھی کیا ہے وہ بند کیے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ہم لوگوں کے جو معاشرے میں ہیں, ایک 4-5 کلاس بچہ پڑھا بیٹھا رہتا پٹر لگائے ہوئے, سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم جس کے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے میرا استاد ہو, مجھ سے زیادہ جانتا ہو, لیکن نہیں, وہ اس کو بیچ بیچ میں بتاتے رہنا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاموش بیٹھے رہتے تھے. میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر کی مثال دی تھی نا, ایسے سینکڑوں واقعات ہمارے پاس صحابہ کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال کرتے تھے, صحابہ جانتے بھی رہتے تھے تو اپنی گردن جھکائے بیٹھے رہتے تھے. یہ تربیت آپ نے فرمائی تھی. جاہل کے سامنے علم کی دھاک, بعض نام نہیں لیں گے, بہت بڑے بڑے مدارس میں علماء ہیں جو پڑھاتے ہیں نا, خوب حوالے دیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں, یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے, یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. ایک دن ہم طالب علم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے 127 حوالے دیے. میں صرف حوالہ ہی نوٹ کرنے گیا تھا, میں نوٹ کرتا رہا. 1 گھنٹے میں 127 ریفرنس بہت ہوتا ہے. جب میں نے جا کر کے ان کتابوں کو تلاشنا شروع کیا تو پتا چلا کہ دوا کا نام ہے, کتاب ہی نہیں ہے. اس نام کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں ہے, وہ چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر. دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریفرنس دے رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تواضع کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تواضع چلنے میں بھی ہے. جب چلیں تو اکڑ کر نہیں چلیں. آپ دیکھیں یہ بلٹ جو گاڑی ہے نا, اس کو بنایا ہی گیا ہے متکبر لوگوں کے لیے. بلٹ گاڑی پر آپ تواضع سے بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. اس کی اسٹائل ہی ایسی ہے کہ آپ کو ایسے کر کے بیٹھے رہنا ہے. اچھا, اب وہ بعض لوگوں نے بلٹ نہیں خریدے کیونکہ بلٹ کھاتی بہت ہے پیٹرول. اب وہ ہیرو ہینڈا پر بھی ہے تو آپ دیکھیں ایسے کر کے بیٹھیں گے. یہ بتا وہ جو پیدل چلنے کی بات ہے وہ اس میں بھی ہے. وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا, کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلو. وہ موٹر سائیکل پر بھی وہی معاملہ ہے جو بندہ, اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھو جوان آدمی گاڑی چلائے, 40 سال والا چلائے, دونوں میں بڑا فرق رہے گا چلانے میں. وہ جوان جو ہے نا وہ اسٹائل کے بغیر گاڑی چلا ہی نہیں سکتا ہے. اسٹائل کیا, چلو اسٹائل ایک حد تک ٹھیک ہے, تکبر کی حالت میں گاڑی چلاتا ہے. جب ٹھک جاتا ہے نا تو سب نشہ بھول جاتا ہے. ابھی جس دن یہ کون سا دن تھا, ہاں تاکرات میں, تو ایسے 3 لڑکے مسلمان درگت بیل سے نکلے اور نکل کر کے اتنا کاٹ رہے ہیں, جا کر کے مارا کھمبے میں دھڑاک, اور تینوں نیچے. ہم نے کہا یہ نشہ صحیح ہوا. تو تواضع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کو معلوم ہے آپ کی نگاہ نیچی ہوتی تھی اور گردن چکی ہوئی ہوتی تھی. فتح کی حالت میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کجاوے جس پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنا جھکے ہوئے تھے, حالانکہ جب کوئی چیف آف آرمی جب کسی کو سرنڈر کراتا ہے, ارے کرکٹ جیت جاتے ہیں تو ان کے تکبر کا دیکھو, ایک وکٹ لے لیا نا, آپ دیکھیے اسٹائل, یہ سب تکبر کی علامت ہے. اور وہ جتنے کرکٹ لوگ کھیلیں گے, کیونکہ ان کو کاپی کس کی کرنا ہے؟ کرکٹر کی. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کو نہیں دیکھیں گے, وہ سیم کرکٹ کی کاپی یہاں بھی ہونی ہے. وہ ایسے ہاتھ کر کے کرتا ہے جب کوئی وکٹ لے لیا. یہ سب تکبر کی علامت ہے. جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وکٹ لے,
وہ اس کو بھول جاتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی کرکٹر ہوتے ہیں کہ اگر فوراً سجدے میں بھی گرنے والے ہیں, لیکن وہ 0.1% ہے. زیادہ تر ہاتھ کو جھٹکا دینے والے ہی. تو گاڑی کے چلانے میں, چلنے میں, ان سب میں جو ہے وہ تواضع کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مقصد کیا ہے اس تواضع کا؟ 3 مقصد. کتنے مقصد ہیں؟ 3 مقصد ہے. نمبر 1 قوت, نمبر 2 پیسہ, نمبر 3 علم. اس میں تکبر ظاہر نہیں. یہی 3 چیز تکبر لاتی ہے. علم کے بارے میں تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عالم ہو, عالم مطلب ہم لوگوں کی طرح ٹٹپنجیا نہیں ہے, صحیح میں عالم ہو اور وہ متکبر نہیں ہو, تو حضرت نے فرمایا کہ یہی اصل بزرگ ہے. تم جو ڈھونڈ رہے ہو بزرگ کے اوپر ایسے اڑتا پھرے, وہ بزرگ نہیں, بزرگ یہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پیرلل چلتے ہیں, تکبر اور علم یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک آدمی عالم ہو اور متکبر نہیں ہو تو سمجھنا بہت بڑا کیا ہے, بزرگ ہے. دوسری چیز, پیسے والا ہے اور تو متکبر نہیں ہے, یہ دوسرا بزرگ ہے. ہر لائن کے الگ الگ بزرگ ہیں. پیسے والے الگ بزرگ ہیں, علم والے الگ بزرگ ہیں. اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے رکھا ہے, شہرت دے رکھی ہے, ان سب پر وہ کیا کرتا ہے, تکبر نہیں کرتا ہے, تو یہ اس لائن کا بزرگ ہے. ہر لائن کے بزرگ کیا ہیں, وہ الگ الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ہماری تربیت فرمائی تھی, صحابہ کی بھی تربیت فرمائی تھی. اور ان سب کی وجہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم, قرآن کریم میں جو لکھا ہوتا تھا وہ آپ کرتے تھے. ہم چونکہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. اگر قرآن کریم سے ہم جڑ جائیں تو امید یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو. یہ آپ کو بتا دیں, عبادتیں آپ کو اندر سے بدل نہیں سکتی. نوٹ کر لیں, یہ تاریخی جملہ ہے. عبادتیں آپ کو اندر سے بدل نہیں سکتی. بدلنے والی صرف اور صرف چیز کیا ہے, اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام صحابہ جن کے مزاج میں تبدیلی آئی, اس کی بنیادی وجہ تھی کہ کتاب کو کیا کر لیا تھا, انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا. ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, لہذا ہم اس کے اثرات بھگتتے رہتے ہیں. تو ایک چیز تو تواضع آج آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. دوسری چیز ایثار ہے. ایثار سمجھتے ہیں, پریفرنس دینا, ترجیح دینا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے مزاج میں ہو جائے تو پوری سوسائٹی انجوائے کرے گی, مزے کرے گی. اگر انسان کے مزاج میں ہو جائے کہ ہر چیز میں ہم ایثار کریں گے, پریفرنس دیں گے دوسرے کو. اب بس میں آپ چڑھ رہے ہیں, ایک آدمی آ گیا, ہو سکتا ہے وہ غلط ہی کر رہا ہو, ہٹ جائے چڑھنا. آج صبح کی بات بتائیں, بس بھیگی ہوئی تھی. میں صبح آتا ہوں, اچھا اب میں نے تو دیکھا نہیں, میں ایک سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب وہ حصور سرکل آتے آتے بس فل ہو گئی. اب ایک سیٹ باقی ہے, لوگ کھڑے ہیں, اس پر بیٹھ نہیں رہے کوئی, کیونکہ اس پر پانی پڑا ہوا ہے. اچھا میں سوچا کیا چکر ہے کہ پبلک کھڑی بھی ہے اور اس سیٹ پر بیٹھ نہیں رہی. اچھا اتفاق سے وہ میرے ہی آگے تھی, تو میں نے کھڑے ہو کر کے دیکھنا چاہا کہ اس کے اندر ہے کیا, اس کے اوپر جو لوگ بیٹھ نہیں رہے. تو دیکھا پانی کے چند قطرات پڑے. تو ایک آدمی آیا, میں نے اپنا رومال جب نے کہا نہیں, وہ سمجھے سر اتنے بڑے آدمی کا رومال اور یہ کندھے پہ رکھے بندہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کہا نہیں, آپ اس سے پوچھو, کوئی بات نہیں. خیر ہم نے دیا, اس نے پوچھ لیا, 2 آدمی بیٹھ گئے. اب یہ جو ایثار, اگر کوئی آدمی وہاں پہ پہلے سے ہوتا اس کو سوچنا چاہیے تھا, لیکن پوری بس میں ایک بندہ بھی اس کیریکٹر کا نہیں چڑھا, کھڑے رہے لیکن سیٹ پہ اٹھ کر بیٹھنے کی تکلیف نہیں دوبارہ کرتا. اب اپنے آپ کو ترجیح دینا کہ میں اپنی سیٹ دینا, یہ تو بہت بڑا کمال ہے, یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ نے بڑی خوبصورت سی شال بھی لی, چادر بھی بن ہاتھ سے, اور لا کر کے آپ کو گفٹ کیا. اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کو چادر کی ضرورت بھی تھی. وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول چادر مجھے دے دیجیے, مجھے بڑی ضرورت ہے. اللہ کے رسول ابھی اس کو اوڑھے بھی نہیں تھے, آپ نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا.
دوسرے صحابی جو بیٹھے تھے ان کو بہت برا لگا، یا نبی اللہ کے رسول اس کو پہنے بھی نہیں اور بندے نے مانگ لیا۔ بعد میں ان کی بڑی کھچائی کی ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے نا کہ میں نے مانگا، غلطی تو کیا، لیکن مجھے اپنے کفن میں رکھنا تھا اس لیے میں نے اس کو مانگ لیا۔ خیر پھر صحابی کیا ہو گئے، دوسرے لوگ خاموش ہو گئے، لیکن حضور سے تو یہ کہتے انہوں نے نہیں مانگا کہ میں کفن میں مانگ رہا ہوں۔ آپ نے جو پریفرنس دیا اس کی ضرورت کو، وہ اپنی ضرورت پر ترجیح اس کو دیا اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ایک دن مہمان آئے، شام کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتفاق ایسا ہے کہ میرے گھر میں پانی کے علاوہ آج کچھ نہیں۔ تو غالباً عشاء کا وقت تھا، تو آپ نے اعلان کیا کہ آج ایک مہمان ہے، کون اپنے گھر اس کو لے جائے گا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ ایک صحابی کھٹ سے کھڑے ہو گئے، اگر میرا مہمان بنائیے۔ خیر ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ بیچارے مہمان کو لے کر کے چلے گئے، ان کے گھر میں جو کھانا تھا وہ صرف 2 ہی بچوں کا تھا اور ان میاں بیوی کا بھی نہیں تھا۔ اب بیوی سے جا کر کہا کہ ایسی سی بات ہے، مہمان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، شوہر نے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھ جائیں گے تو کھانا تو اتنا ہے کہ یہی بندہ کھا سکے، کیونکہ بچوں کے 2 حصے کا کھانا ہے تو ایک ہی آدمی کا کھانا ہوا وہ، تو یہ ان کو کھائیں گے اور ہم چراغ بجھا دیں گے اس وقت اسٹائل سے، اور ہم اپنے منہ کو ایسا اسٹائل سے آواز کرتے رہیں گے کہ یہ سامنے والا سمجھے گا مہمان کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ساری پلاننگ کر کے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ رات میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا کہ آپ کے ایک بندے نے آج رات میں ایسا کام کیا مجھے بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اس نے ایک ترجیح دی اپنے نفس کے اوپر، بھلے ہی اس کا نقصان ہوا، دونوں آدمی بغیر بھوکے سو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے نا، تو رب بہت نوٹس لیتا اس کی۔ آپ کے سامنے ایسے 50 واقعات اب تک بیان کیے جا چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جنت کا بندہ کیا ہو گیا، مستحق ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا کام جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے، اور جب بندہ دل سے اور خلوص سے کام کرتا ہے تو کبھی بھی پروردگار عالم اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتا ہے، ہمیشہ اس کو بہت اچھی طرح پرورش کرتا ہے اور اس کا بدلہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی کی اللہ کے رسول کی تربیت کہ انہوں نے اپنے کھانے کو روک دیا، حالانکہ ایک وقت کی کھانے کی بات ہے، لیکن جس کیفیت میں روکا کہ پروردگار عالم نے عرش الہی سے جبریل کو بھیجا اور جا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی ذات پر، اور ہر وقت ہم کو پیش آتا رہتا ہے، خاص کر ابھی حج میں لوگ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حج میں تو یہ اتنی چیز پیش آتی ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی بندہ دھکا دے رہا ہے، وہ آ کر کے آگے چلا جائے گا، اب گالیاں شروع۔ جب میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ حج کے بارے میں کیوں بولا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ لوگوں حج میں گالی گلوچ نہیں، کیوں مطلب کہ حج جانے والا کیوں گالی گلوچ کرے گا؟ جب ہم پہلی مرتبہ حج گئے تو پتا چلا کہ پوری ٹیم ہے وہاں گالی دینے والی، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہیں لوگ وہاں، کیونکہ وہ اتنا لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو کر کے کیا ہے گالی ہی نکالتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حج کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ حج کریں تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ تیسری چیز بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اعتدال۔ اعتدال سمجھتے ہیں؟ ہر چیز کو بیلنس کرنا۔ دنیا جو سب سے زیادہ کنفیوز ہوئی ہے وہ عبادت کے معاملے میں ہے۔ ہر طبقہ دنیا کا، ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ بدن کو ستانے کا نام تقویٰ ہے اور عبادت ہے۔ پوری دنیا اس بات پہ کنفیوز ہے، اور کرسچینٹی تو اس میں سب سے آگے ہے۔ اگر آپ کو کبھی کوئی کتاب ملے کرسچن نے کیسی کیسی ریاضت کی ہے اور کیسی کیسی پرابلم ان کے جو ہے دینداروں نے، تو آپ حیرت کریں گے۔ ایک ایک ٹانگ پہ 2-2 سال تک کھڑے رہنا، اپنے ہاتھ کو درخت سے باندھ دینا، ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہنا، بے شمار ایسی
ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کے اندر تربیت ہوتی ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب معاملے میں کیا کیا؟ بتایا کہ اس کا بیلنس ایسے ہونا چاہیے. جس میں سب سے زیادہ معاملہ تب عبادت کا تھا. عبادت میں آج بھی لوگ بہت سے صحابہ آ کر کے پوچھے کہ رسول میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا کرنا چاہتا ہوں، میں اتنے روزے رکھ سکتا ہوں. انہوں نے جب بہت زیادہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تم کو بہت ہی روزے کا شوق ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو. آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے نفلی جو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کیا کرتے تھے؟ چھوڑتے تھے. تو اس طریقے سے ہر چیز میں آپ نے کیا کیا؟ اعتدال کا راستہ اختیار کیا، عبادت کو سخت کنٹرول کیا. اچھا، آپ کو معلوم ہے آج بھی یورپ میں قانون ہے بہت سے کنٹریز میں کہ ولز کسی کے نام کی جا سکتی ہے. ولز سمجھتے ہیں؟ وصیت جسے ہم کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی مرنے والا کروڑ پتی آدمی تھا، ایک بلی کے نام اس نے ولز کر دی. آپ بندہ تھا کہ نہیں، بلی کتے کے نام ولز. ارے بھائی جس کے نام ولز کرو اس کو تو معلوم ہو کہ میرے نام وصیت ہوئی ہے کم سے کم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق خرچہ کرنے پر کیا کیا؟ بیلنس کیا. آپ نے فرمایا کہ خرچہ بھی کرنا چاہتے ہو تو 1/3 سے زیادہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے اپنے موت سے پہلے. ہاں صحت آپ کی ہے، آپ جو کر لیں، اس میں بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. اس میں بھی اس بات کو اللہ کے رسول نے دوسرے انداز میں فرمایا کہ دیکھو اس حالت میں نہیں مرو کہ بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اگر تمہارے پاس ہے تو ایسا رکھو کہ بچے ہاتھ نہیں پھیلائیں دوسروں کے سامنے. بہت تم کو اللہ کے راستے میں دینے کا شوق ہے تو 1/3 جو ہے وہ دے سکتے ہو. اب آپ کے ذہن میں ہوگا ابو بکر نے تو پورا لٹا دیا. اس کا بھی جواب دے دیتے ہو کیونکہ وہ کراس کوسچن آتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا نا پارٹنر، وہ بتاتا رہتا ہے مولانا صاحب بولیں لیکن وہ چیز اس کے مخالف جا رہی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پوری دولت دکھائی. اسلام کی 2 کیفیت ہے. اسلام کے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے اس میں 2 کیفیت ہے، 2 صورتحال ہے. ایک صورتحال ایسی ہے شروع کی کہ جس میں اسلام کو سخت افراد کی بھی ضرورت تھی اور پیسوں کی ضرورت تھی. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا. اب آپ نے قانون بیان کر دیا کہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں رہی؟ تو یہ ایمرجنسی صورتحال ہے. ایمرجنسی کو آپ ہمیشہ کے لیے کیا ہے انطباق نہیں کر سکتے، سیم آپ نہیں بنا سکتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ابو بکر صدیق رضی اور پھر 1,24,000 میں ایک ہی کا ہے. 1,24,000 صحابی میں صرف ایک ہی کا واقعہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم علماء 1,23,999 کو چھوڑ کر ابو بکر کو ہی پکڑے رہتے ہیں. پبلک میں ایسی باتیں کرو کہ پبلک عمل کرنے کے لیے اترے. ہم تقریر کرتے کرتے بوڑھے ہو رہے ہیں کہ ابو بکر نے پوری دولت لٹا دی. آج تک ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا مولانا میں بھی ابو بکر کی لسٹ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جب میں ہی نہیں لٹایا تو میں اس کو کیسے سمجھوں لٹا دے گا؟ تو بات وہ کریں جو پبلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں بہت سے بزرگوں کی بڑی عبادت، بہت کچھ لکھا ہے. اللہ کے رسول نارمل زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، مڈل طریقہ ہے، درمیانی طریقہ ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نہیں تھکتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہو تو سوچتے ہو اللہ نہیں تھکے گا، لیکن کچھ دن کے بعد تم تھک جاؤ گے، اب تمہارا شیڈول خراب جائے گا. لہذا پہلے سے اتنا شیڈول رکھو جس کو آپ پابندی سے کیا کر سکیں، عمل کر سکیں. سمجھے نہیں؟ اب 2 رکعت مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے روز پڑھتے رہیے. آپ سوڈا بوٹل کی طرح جوش دکھا کر کے لیلۃ القدر میں 100 رکعت پڑھیں گے، دوسرے دن فجر میں 2 جائیں گے، اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سوڈا بوٹل کا جوش جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ